بوریت جو ہے یہ اگر ہم لیں کہ 20 سے پہلے کا جو ملینیا سے پہلے کا جو انسان تھا بورڈم کا شکار تھا. دیکھو نا پرانی لائف کو جا کے دیکھو, جو لوگ جین زی کے ہیں اسے پہلے کے ہیں تو کبھی کبھی ڈسکس کرتے ہوگے نا لوگوں سے کہ پہلے کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. نوسٹیلجک سی باتیں ہوتی ہیں نا کہ ٹی وی ایک ہوتا تھا, 4 بجے شروع ہوتا تھا, 12 بجے ختم ہو جاتا تھا, سائیکلیں چلاتے تھے, گپے لگاتے تھے, گلیوں میں کھیلتے. کیوں کھیلتے تھے؟ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ تھا. اس کے باوجود بھی گرمیوں کے دوپہروں میں لور پھرتے رہتے, ختم ہی نہیں ہوتا تھا ٹائم. لوگ سوئے رہتے تھے دوپہروں کو, سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس. کمپٹیشن نہیں تھا, کمپیریزن کم تھا, ڈیٹا کم تھا. اب انسان نے بوریت سے بچنے کا علاج نکال لیا ہے بیسیکلی. اب بندہ کوئی بور نہیں ہو سکتا. اب بور ہو رہے ہیں موبائل پکڑ لو, اب بور ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو مصیبت یہ ہے کہ جب تک آپ بوریت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کی اپنے آپ سے ملاقات نہیں ہونی. لکھ کے دے رہا ہوں, فیکٹ بیان کر رہا ہوں. بیٹھو گے اپنے آپ سے نہیں مل سکتے. اب فارغ ہوگے تو خوف آئیں گے, بیزاریاں آئیں گی. یہی تو اپنے آپ کی اسٹیٹ ہے جس میں اپنے آپ سے پہلی بار ملو گے, یہیں سے بھاگ جاتے ہیں. تو انسان کیا کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت انگیج رکھ رہا ہے. وہ اتنا زیادہ انگیج ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈپریسڈ ہو رہا ہے. کیونکہ جب تک مائنڈ فارغ نہیں ہے اور ایک مخصوص قسم کی الجھن میں نہیں جاتا کہ میں ہن کی کراں, میرے کول تے ہن کرنے واسطے کوئی کام ہی نہیں ہے, اس وقت تک وہ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کر سکتا, کام ڈاؤن نہیں کر سکتا, سبسائڈ نہیں کر سکتا, اپنے ریئیکٹر کو کول ڈاؤن نہیں کر سکتا, ہیٹ کو کم نہیں کر سکتا. ہر وقت تو کنزیوم کر رہا ہے. یعنی ریئیکٹر کی نیچر کو تو انڈرسٹینڈ کرو, یا تو یہ سوچے گا یا یہ کنزیوم کرے گا. اگر آپ اس کو فری کرو گے تو یہ سوچے گا, اور جب یہ سوچے گا تو یہ یہی سوچے گا کہ میں کیا کروں, اسے پتہ ہی نہیں ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ if somebody stays there اور ایکسیپٹ کرتا ہے کوئی کہ میں نے اس بورڈم میں رہنا ہے, یہ میری بوریت, میں ظاہر میں فارغ ہوں, میں نے تسبیحیں پھیروں گا اور کیا کروں گا, قرآن پاک پڑھ لوں گا, واک کروں گا اور کیا کروں گا, تو نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے اویلیبل ہوتے چلے جاؤ گے نیچرل ہوتے چلے جاؤ گے. یعنی کہ ڈیزائر نیچرل ہوتی چلی جائے گی. جس فطرت پہ پیدا کیے گئے ہو اس فطرت کی طرف, یعنی نیچر کے پلان کے ساتھ سنک ہونا شروع ہو جاؤ گے. یعنی کہ تقدیر اور تدبیر کے درمیان کے کانفلکٹ میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. اس پہ غور کرنا ہے خود. تو بات یہ ہے کہ ہنٹس تو دے رہا ہوں, گلمپس تو دے رہا ہوں کہ جب اویلیبل ہو رہے ہو تو کیا کرو گے, بیوی بچوں میں جا کے بیٹھو گے, دوستوں میں جا کے بیٹھو گے, بیٹھتا ہو گئے نا ختم, کھانا کھاتے ہوئے موبائل رکھ کے بیٹھے ہوئے, تو چھوڑنا شروع کرو, اویلیبل کرنا شروع کرو اپنے آپ کو. تو جب نیچر کی طرف جاؤ گے نا تو دین کی طرف جاؤ گے. لکھ کے دے رہا ہوں کیونکہ دین فطرت ہے, کلیئر ہے, اتنا اسپونٹینیس ہے. ذکر الہی کی ویڈیو بنائی, اتنی مس انڈرسٹوڈ ہوئی. وہ 10,000 والی میں نے جو کہا تھا پڑھنی, وہ تو میں نے ایک سملی دی تھی, وہ کہ رول آف تھم نہیں ہے. ذکر تو ہوتا ہی اسپونٹینیس ہے, ہوتا ہی تب ہے جب خود چل پڑتا ہے کہ کوئی بندہ اویلیبل ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اسے اللہ نہ یاد ہے, ہو نہیں سکتا. مائنڈ کو سارا پتا ہے, سیلف کو سارا پتا ہے کہ کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. گیونگ یو مائی ورڈز, دا ہول آف دا میپ, سارے کا سارا یہاں پہ رکھا ہوا ہے. پورا رستہ ڈیفائنڈ ہے, کچھ کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے بندوں اور بندیوں اویلیبل ہونا ہے, فری ہونا ہے, ریلیکس ہونا ہے, اور جو یہ کرتا ہے اس کو کرتے رہنا دینا ہے. یعنی کہ کوئی اگر 70,000 نیوروٹک میسیجز یا 80,000 یا لاکھ کہہ لو, آئی ڈونٹ نو ایکچوئل کیا ہے, اگر یہ میسیجز اس کو بھیجتا ہے نا تو اس سے 2-3x گنا زیادہ یہ اس کو بھیج رہا ہے. تو یہ ٹیک اوور کرے گا. جب یہ ذرا ٹک کے بیٹھے گا نا باندر, تو حکمت ٹیک اوور کرے گی. یو جسٹ ویٹ. تسبیح پھرو, پھرے گی, بے چین ہو کے پھرو, سڑکوں میں پھرو, گھر کے سینوں میں پھرو, لیٹو اٹھو بیٹھو, کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرو. چلنے دو خلجان, آنے دو تکلیف, گھومنے دو, پھرنے دو, آبزرو کرتے رہو. لیکن اگر کوئی سچی بات مجھ سے بندہ پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں اویلیبل ہو جاؤ, انلائٹنڈ ہو جاؤ گے. کر کے دیکھ لو, اتنا آسان ہے. چیلنجز ختم نہیں ہوں گے. ایک سٹیٹ ہے کہ وہ جو خواب ہے نا, ایک وہ ہی ہے بس جس کو چیز کرنا ہے. اس کو تب چیز کر سکو گے جب ان چیزوں سے نکلو گے, ورنہ ان چیزوں سے ڈرائے جا رہے ہو, آزمائے جا رہے ہو, ٹیسٹ کیے جا رہے ہو. تو ٹیسٹ آرام سے دے لو. چیخیں مار کے کیوں دے رہے ہو, اتنا ڈرنے والے ٹیسٹ کیوں دے رہے ہو, جان سے, مال سے, چیزوں کے نقصان سے, رشتے ناتوں سے. تو مائنڈ میں اس کو سبسائڈ کرو تو کم ڈر لگے گا. جس اسٹوڈنٹ نے محنت کی ہوتی ہے, جو اویئر ہوتا ہے, جو پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ انلائٹنڈ ہوتا ہے. اسے ٹیسٹ کا کیا ڈر ہے؟ ڈر اس کو ہے جس نے پڑھا نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے. جو اپنی کتاب پڑھ لی ہے, گیا ڈر, چلا گیا, نہیں آئے گا. تھوڑا آئے گا, وہ نہیں آئے گا. جو اب آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا. ڈپریشن نہیں آئے گا, پینک اٹیک نہیں ہوں گے, نیندیں نہیں اڑیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا.